जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। क्या हाल है आपका? थैंक यू। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान को एक गिला रहा है हमेशा इंडिया से कि जनाब वो वेरीफाई नहीं करते, वो चीज़ों को देखते नहीं हैं और वो इमीडिएटली एक कंक्लूजन या जजमेंट पे पहुंच जाते हैं। और ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया में हुई, जहाँ पे एक वाक़या हुआ और वहाँ पे कई मासूम लोग जो हैं वो मारे गए। इंडियन मीडिया ने और बहुत सारे लोगों ने उसको इमीडिएटली पाकिस्तानी कह दिया और सब ने पाकिस्तानी उसको कहा, लेकिन वो तो इंडियन निकला। और अब सवाल ये पैदा होता है, और सबसे बढ़ के ऑस्ट्रेलियंस के जज्बात से खेला गया, वेस्टर्न दुनिया के जज्बात से खेला गया। पाकिस्तान पाकिस्तान का नाम लगाया गया। इंडिया का मीडिया क्योंकि बड़ा है, इंग्लिश बोलता है, बड़ी आवाज़ है, तो दुनिया उसको देखती सुनती है। लेकिन मई की जंग में भी फेक न्यूज़ ने राज किया था, और ये भी फेक न्यूज़ जो है और मिस इन्फॉर्मेशन राज कर रही है। कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब आप इस ट्रेंड को? और जब पता चला कि वो इंडिया से निकला है, तो किसी ने माफ़ी भी नहीं मांगी इंडियन मीडिया से। इसको भी कैसे देखते हैं, ताकि हमें तो छोड़ दें, हमसे ना माफी मांगे, लेकिन ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन एंड द सेंटिमेंट्स ऑफ द ऑस्ट्रेलियन पीपल तो मैटर करते हैं कि नहीं करते? तो पहली तो बात यह है सर कि मेरे से भी ये गलती हुई कि मैंने भी कह दिया कि साजिद अकरम इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। सच तो ये है कि एक इंडिया से है, जो फादर हैं साजिद अकरम, वो हैदराबाद मेरे ही शहर से हैं। और मैं ज़्यादा तहकीकात भी नहीं करना चाह रहा था कि खुदा ना खास्ता हमारे मोहल्ले से ना निकल जाए। सो आई डिड वांट टू इन्वेस्टिगेट फर्दर कि ये बंदे कहाँ से। इनफैक्ट द लास्ट टाइम ही वेंट टू हैदराबाद इट सीम्स इट वाज इन 2022। दूसरी चीज़ ये है कि जो उनका बेटा है, ही शुड नॉट बी कंसिडर्ड इंडियन और पाकिस्तानी। वो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ, ही इज़ एन ऑस्ट्रेलियन, मतलब उसकी तरबियत वगैरह सारी ऑस्ट्रेलिया में ही हुई। तो जो नवीद अकरम है, ही इज़ एन ऑस्ट्रेलियन। उनकी माँ शायद इटालियन है, नेशनल ओरिजिन्स उनके। तो जब ये जो कहते हैं ना फॉग ऑफ वॉर कहते हैं, जब रिपोर्ट्स आने लगी, तो जब उनकी वीडियोस लगे तो इंडियन मीडिया, तो मतलब मैंने एक एक बाकायदा एक शो किया जिसमें मैंने अपोलोजाइज़ किया कि मेरे से गलती हो गई है ये, और मैंने बताया कि मुझसे गलती क्यों हुई। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गेट विल्डर्स को देखते हैं, गेट विल्डर्स का जो ट्वीट था उसमें उसने साफ कहा कि दीज़ आर पाकिस्तानीज़, और वेस्टर्न मीडिया में भी कई सोर्सेज़ से आ रहा था कि दीज़ आर पाकिस्तानी ओरिजिन, यहाँ तक कि कहा कि पैदाइश लाहौर से है, ये भी आ रहा था। खबरें जो शुरू में चल रही थी। और ये तो खैर इंडियन मीडिया करता ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो ब्राउन यूनिवर्सिटी का जो हुआ है हादसा, उसमें भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानीज़ या मुस्लिम्स आर इन्वॉल्व्ड, अभी तक हालाँकि कोई डिटेल्स मिले नहीं। सो ये तो एंटी प्रोपेगेंडा, इस पे मैंने कई शोज़ भी किए हैं कि इंडिया का जो सोशल मीडिया का जो इकोसिस्टम है, वो एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान, एंटी बेसिकली इस्लामोफोबिक रेटरिक को वो मैग्नीफाई करता है। जैसे टॉमी रॉबिन्सन अगर कोई बात करते हैं घटिया किस्म की मुसलमानों के बारे में, तो सबसे ज़्यादा लाइक्स और सबसे ज़्यादा रीट्वीट्स उनको इंडिया से ही मिलते हैं। करोड़ों लोग हैं, 15% तक पढ़े लिखे लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं, यही करते रहते हैं। तो अब ट्रेजेडी ये है कि इन्होंने जिन लोगों को चढ़ाया है, जैसा नाजिल फराज है, इस तरह के राइट विंग वॉइसेस को, अब वो ही एंटी इंडियन बन गए। जैसा कि मैगा का क्राउड, वो भी एंटी इंडियन हो गए। तो इस शख्स के बारे में ये खबर है कि जो साजिद है वो इंडिया से 1998 में ऑस्ट्रेलिया गया था। यानी आज से 26 साल पहले, उसकी उम्र जब 24 साल की थी होगी। तो वो जब से वहाँ है, 5-6 बार इंडिया आया बस पिछले 26 साल में। और नवंबर के महीने में दोनों बाप-बेटे फिलीपींस गए थे, जो कहते हैं वहाँ पे शायद इनको कुछ ट्रेनिंग-वेनिंग मिली आईसिस से। सो ये मिंडनाओ गए थे ये, जहाँ वहाँ पे अबू सय्याफ वगैरह के पुराने टेररिस्ट गैंग्स हुआ करते थे। तो दे वेंट टू फिलीपींस। इट्स नॉट क्लियर व्हाई, बट द स्पेकुलेशन है कि शायद आईसिस से वहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ है उनका। और वो साहब जो साजिद थे, ही वाज़ ट्रैवलिंग ऑन द इंडियन पासपोर्ट। तो ताज्जुब की बात है कि वो 26 साल से ऑस्ट्रेलिया में हैं और अभी तक उनको सिटीज़नशिप नहीं मिली।
اور دیر آر ادر کوشچن جو آسٹریلینس کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی ہی از ناٹ ایون اے سٹیزن، اس کے پاس اتنی بندوقیں کہاں سے آ گئی، ہی ہیڈ اے لائسنسڈ فائر آرمس وغیرہ، اور کس قسم کا آدمی ہے جو اپنے بچے کو اس طرح کے راستے پہ لے جائے۔ دیکھیے وہ تو مر گیا نا ساجد، تو بیٹا پکڑا گیا، بیٹا اگر بچ گیا انجریز سے، اگر وہ سروائیو ہوتا ہے تو اس کی عمر ہے 24 سال، اس کے اوپر 59 ایئر چارجز لگے ہیں، مرڈر اینڈ اٹمپٹڈ مرڈر ملا کر 16 مرڈرز اور باقی کے ٹیررزم کے بھی چارجز، تو وہ اپنی ساری زندگی اب جیل میں گزارے گا۔ سوچے آپ، اور اگر اس کی عمر 85 کی ہو جاتی ہے، ہیلتھ کیئر اتنی اچھی ہے، تو آئندہ 60 سال وہ جیل میں گزارے گا فار واٹ؟ جن کو مارا ان کے فیملی سفر کر رہے ہیں، یہ بھی سفر کر رہے ہیں۔ سو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس، یہ لاجک جہاں بھی یہ ٹیررزم کا استعمال کیا گیا وہاں پہ اسی سوسائٹیز کو نقصان ہوا۔ 9/11 کے بعد امریکہ کی فارن پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، البتہ عراق تباہ ہو گیا، سیریا تباہ ہو گیا۔ اب دیکھیے اکتوبر 7 کے بعد کیا اسرائیل کی پالیسیز میں تبدیلی آئی؟ نہیں، غازہ تباہ ہو گیا، رائٹ؟ سو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، یہ لاجک مجھے سمجھ میں نہیں آتی، واٹ اٹ از، اینڈ اٹ از ناٹ بینیفیشیل، کوئی ریزلٹ ہو رہا ہے تو آئی کین انڈرسٹینڈ، کچھ نہیں۔ جہاں جن ملکوں میں جن سوسائٹی کے لوگوں نے ٹیررزم کا استعمال کیا ہے انہی کے سوسائٹیز ہیو سفرڈ اے لاٹ۔ اب دیکھیے جو اسلاموفوبیا پھیلے گا آسٹریلیا میں، اور اس کا صرف مسلمانوں کو نہیں، سارے براؤن لوگوں کو نقصان ہوگا، ایسا انڈینز کو بھی ہوگا، ویزز ٹائٹ ہو جائیں گے، اسٹوڈنٹ ویزاز ملنا، جابز ملنا، یہ ساری چیزیں، اور یہ ایکو چیمبر بن جائے گا ویسٹ کا، کہ براؤن لوگوں کو بھگاؤ، جو سٹیزنز ہیں ان کو ڈس انفرینچائز کرو اور بھگاؤ۔ ابھی انگلینڈ کی رنی میڈ فاؤنڈیشن کا ایک رپورٹ آئی ہے کہ ایسے 9 ملین لوگ ہیں برطانیہ میں جو انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش سے آئے ہوئے ہیں، ان کی ایک ہی دستخط میں ان کی ساری کی سٹیزن شپ کینسل کر سکتا ہے ہوم سیکرٹری، without even going to the court، ایک ہی جھٹکے میں۔ نو، اور پھر ایسے بھی گورے ہیں جو انگلینڈ میں پیدا ہوئے ہیں، ویسے بھی 1-2 ملین ہیں جن کی بھی سٹیزن شپ کینسل کی جا سکتی ہے، جو نیچرلائز سٹیزنز ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں آپ کو دیکھنے میں ملے گی عنقریب۔ آلریڈی آپ نے دیکھا کہ جو افغانستان کا جو بندہ جو آ کے واشنگٹن میں حرکت کی، اس نے 2 نیشنل گارڈز کو مارا، اس کے نتیجے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹریول بین لگا دیا ہے تقریباً 30-40 ملکوں پہ، اور موسٹ آف افریقہ از بینڈ، اور فلسطین بھی، سیریا بھی، افغانستان بھی۔ تو اب افغانستان سے جو ریفیوجیز ویٹ کر رہے ہیں آنے کے لیے یہاں پر، کیونکہ دے ہیڈ ورک ود دا US گورنمنٹ، اب ان کو طالبان ہنٹ کر رہا ہے، اب وہ نہیں آ سکتے، تو دے آر نائدر ہیئر نار دیئر، وہ اپنے ملک میں سیف نہیں ہے، اور دے ول ناٹ بی سیف ان دا US بیکاز ایک شخص نے ایسی حرکت کر دی۔ اور پرابلم یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہماری جو مسلم کمیونٹیز ہیں ان کی جو انٹلیکچوئل اور اسٹریٹجک تھنکنگ کمیونٹی ہے بہت ہی پتلی ہے، بہت ہی تھن، یا تو پاگل قسم کے ملاز ہیں جن کو دنیا کا کچھ خبر نہیں، عجیب عجیب پاگلوں جیسی باتیں کرتے ہیں، یا کنسپیریسی تھیوریز، پڑھے لکھے لوگ، PhDs، جرنلسٹ، یہ وہ، they're indulging in all kinds of conspiracy theories۔ کیا بھائی آپ کو انالیسس سکھاتے نہیں ہیں اسکول میں؟ پڑھتے، مطلب ماسٹرز کرے ہوئے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں، ڈو یور اسٹف، سیکھو، جو سیکھے کرو۔ یہ جو کنسپیریسی تھیوری سے کچھ نہیں ہونے والا۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا کہ وہ سیریا کا پریسیڈنٹ اسرائیل کا ایجنٹ ہے، گیٹ اوکے فائن، ناؤ واٹ؟ آزاد ہو گیا سیریا، آپ آزاد ہو گیا، there's nothing going forward، یہ اس کا ایجنٹ ہے، یہ اس کا ایجنٹ ہے۔ ارے انالیسس ایسا تھوڑی ہوتی ہے، you have to understand what it is serving۔ اب جیسا ان بندوں نے کیوں کیا یہ، اٹس اے ہیوج پرابلم فرام آسٹریلیا۔ وہ کنسپریسی تھیوریز میں نہیں جائیں گے، دے آر لوکنگ ایٹ دی ایویڈنس، ایویڈنس ہے کہ دے ہیو بین ریڈیکلائزڈ بائی ISIS آن دا انٹرنیٹ۔ تو آپ دیکھو آج کے وال اسٹریٹ جرنل میں کئی جگہ میں دیکھ رہا تھا، اگر آپ گوگل نیوز میں جا کر ٹائپ کر کے دیکھیں، there is a huge number of articles
جو چھپے ہیں سینگ کہ آئسس پھر زندہ ہو گیا ہے، اور اس کا نتیجہ از ناٹ اونلی یہ بندے بٹ جو سیریا میں جو اٹیک ہوا یو ایس کے اوپر وہ بھی آئی سی سی سے ہوا نا، جو 2 امریکن سولجرز اور ایک انٹرپریٹر شاید مارا گیا. تو وہ 3 وہاں مارے گئے اور یہاں پہ آسٹریلیا میں 16 یہودی مارے گئے. And they are saying that this is the resurgence of ISIS. What is also interesting is کہ کسی نے افغانستان کا نام نہیں لیا کہ یہ آئسس کا جو انفلوئنس آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ آئی ایس ایس زندہ ہو گیا، اور ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی میں چاہتا ہوں آپ کمنٹ کریں کہ آئی ایس زندہ ہو گیا اور اس کے پیچھے کوئی نہیں جا رہا. دہشت گرد جماعتیں جو افغانستان میں تھیں، امریکہ نے کہا کہ جی کمٹمنٹ تو کوئی نہیں لی طالبان سے، ویسے ہی بھاگ گئے. اس وقت سچویشن کیا بنی؟ آج وہاں پہ بی آئی ایس بھی موجود ہے، ساری موجود ہیں. آئی ایس مڈل ایسٹ میں بھی ایکٹیو ہے، یورپ میں ایکٹیو ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ایکٹیو ہے. تو ڈو یو فور سی اینی اگین، وہ جسے کہتے ہیں نا، اس وقت تو امریکنز اور ویسٹ کہتا تھا جنریشنل اسٹرگل اگینسٹ ایکسٹریمزم. تو یہ کوئی نئی اسٹرگل یا کوئی نئی رینٹ یا ریٹرک یا کچھ نیا انیشیٹوز آئیں گے کہ آئی ایس کو کیسے جو ہے وہ ایلیمینیٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ان دہشت گرد گروپوں کو تو ڈاکٹر صاحب اسٹیٹس بھی استعمال کرتی ہیں. پاکستان از اے وکٹم. ان دہشت گرد گروپیں جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان اس کا ڈائریکٹ وکٹم ہے. ہماری تو اور آپ کو پتا ہے کہ ایک پورے کا پورا $7 ارب کا جو اسلحہ رہ گیا تھا وہ سارے یہ دہشت گرد گروپس استعمال کرتے ہیں، اور ہم تو ڈیلی بیسس پہ اس کے اوپر لڑ رہے ہیں. تو ان پراکسیز کو تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نئی، وہ جو امریکہ نے 2002 میں کچھ شروع کیا تھا، ایک نیا کچھ شروع ہو سکتا ہے، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بھول جائیں گے پھر ایسا ہوگا؟ پہلے تو یہ بات نہ بھولے کہ آپ نے طالبان کی بہت زیادہ مدد کی تھی. وہ تو فیمس ہے نا، وہ ہوٹل میں جو جا کے آپ کے ملے تھے آئی ایس آئی کے لیڈر وغیرہ سیلیبریٹ کرنے کہ ہم نے پاکستان نے طالبان کو جتایا. تو یہ آپ کے ہی ایسٹ آپ کے خلاف ہو گئے رائٹ ناؤ. دیٹ از دا ریالٹی. یہ تو امریکہ کے بھی ایسٹ تھے ڈاکٹر صاحب 2000 مطلب بٹ لیکن تو ایسٹ ہم نے اکیلے تو نہیں بنائے. ہاں بٹ یو مسٹ ریئلائز کہ امریکہ کو اتنا ڈیمیج نہیں کر رہے ہیں وہ جتنا آپ کو کر رہے ہیں. نہیں، امریکہ تو دور ہے نا. ویسے تو امریکہ لڑنے ہی ان سے آیا تھا، اور کیا ہے، مطلب ہمیں کیا ڈیمیج کر رہے ہیں؟ امریکہ بھی تو ان سے لڑنے آیا. نہیں بٹ دا پرابلم یہ ہے کہ ایک تو مطلب آئی ایس آئی کا جو ایشو ہے، مطلب آئی کین انڈرسٹینڈ کہ دیر آر سم روٹ کازز جسے مسلم دنیا میں غصہ ہے، جیسا کہ اب غازہ کا جینوسائیڈ ہو گیا جس کی وجہ سے میرا ابھی بھی یہ ماننا ہے کہ وہ جو باپ بیٹے مزے کی زندگی گزار رہے تھے وہ آسٹریلیا میں سکون سے، پھر ایک دم ریڈیکلائز اس لیے ہوا کہ دے مسٹ ہیو بین فالوئنگ، روز ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہے ہیں، ان کو غصہ چڑھتے گیا and then they got radicalized and then once they go over the bump پھر وہ اپنی زندگی کی بھی فکر نہیں کرتے ہیں. they went and did this attack. تو وہ تو ایشوز ابھی بھی چل رہے ہیں، مارجنلائزیشن، اوپریشن. آج میں دیکھا کہ انڈیا میں شاید ہماچل پردیش میں ایک مسجد توڑنے کی دھوم چل رہی ہے. اب اس طرح کرتے رہیں گے تو لوگ ریڈیکلائز تو ہوتے ہی رہیں گے، ٹھیک ہے. بٹ دیر از آلسو شوڈ بی سم لرننگ کہ 9/11 کے بعد جو ہوا، حماس کے اٹیکس کے بعد جو ہوا، ختم ہو گیا. حزب اللہ کی حالت دیکھیے، ہوتیز کی حالت، ایران کی حالت دیکھیے. ایران کی تو اب میں کیا بتاؤں، ایران کی تو ہے زمین پہ لا کے رکھ دیے نا اوپر سے نیچے. So there has to be some kind of a reflection on how terrorism has failed to achieve its goals, and terrorism has caused more problems than good. Moral agenda تو چھوڑ ہی نہیں، یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے. قرآن کی ایک آیت ہے، 33rd آیت ہے سورۃ المائدہ کی، جو کہتی ہیں کہ یہ جو مفسدون ہیں، یہ جو زمین میں فساد کرتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر ان کو کروسیفائی کر دیں. یہ ہے سزا ٹیررسٹ کی اسلام میں. 533. دس از آفٹر دا فیمس 532 آیت جو کہتی ہے کہ anybody who has killed an innocent person is like killing all of humanity. یعنی ایک معصوم کی جان لینا
ساری انسانیت کو مارنے کے برابر ہے. تو یہ تو قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے. یہ کیوں نہیں پڑھتے یہ لوگ کہ آپ نے بچوں کو مار دیا, عورتوں کو مار دیا, وہاں جا کر 16 لوگ مارے گئے, اگر اس میں ایک بھی انوسنٹ ہے یعنی اس نے کبھی سپورٹ ہی نہیں کیا. کتنے جوز کرٹیسائز کرتے ہیں اسرائیل. یہی بانڈی بیچ پر جب پروٹیسٹ ہو رہے تھے شوٹنگ کے بعد, تو ایک یہودی عورت کفیہ پہن کے آ گئی فلسطینی. جب پولیس نے اس کو روکا یہ کہہ کر کہ دس از ناٹ اے پولیٹیکل ایونٹ, تو وہ کہہ رہی کہ اسرائیل کے جھنڈے ہٹاؤ. Because if it is not a political event, then why Israeli flag is there in the protest? So there are Jews. اگر آپ اس کو مار دیں تو she is an innocent. She is not supporting the genocide in Gaza. تو یہ ایک عجیب سا ہے. نہ تو یہ پالیسیز اسلامک ہے, نہ یہ جیو پولیٹیکلی سکسیسفل. اٹ از اے لوز اسٹریٹجی. آپ کی دنیا بھی گئی, آپ کی آخرت بھی گئی. یعنی سوچے آپ, یہ مر گیا, زندگی ختم ہو گئی, تھو ہو گئی, اب آپ سیدھا دوزخ کو جا رہے ہیں فار ایور. کین یو امیجن؟ نہ آپ کا پرابلم سالو کیا آپ نے دنیا میں, اور آخرت میں یو آر گوئنگ ٹو ہیل. سو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی دس از ویری سمپل. میرے لیے دس از سو سمپل ٹو ایکسپلین کہ وائی کانٹ آر ملاز آلسو ٹیل دیز پیپل کہ یہ بالکل ہی غلط چیز ہے. And then they turn on Muslims and they turn on their own countries. ISIS نے کبھی اسرائیل پہ حملہ نہیں کیا, کبھی یاد ہے آپ کو؟ نہیں. کس کو مارا ہے ISIS نے؟ مسلمانوں کو ہی تو مارا ہے. عراق میں ہزاروں کی تعداد میں شیعہ کو مارا ہے. اب آپ لوگوں کو مار رہے ہیں. کبھی کبھی ادھر ادھر US پہ تھوڑا بہت ادھر ادھر اٹیک کر لیتے ہیں وہ, بٹ اٹس ناٹ دا سیم اسکیل جس اسکیل سے وہ اپنے ہی لوگوں کو مارتے ہیں. جتنے ٹیررسٹ نے مسلمانوں کو مارا ہے کسی نے نہیں مارا پچھلے 20 سال میں, جب سے یہ افغان جہاد وغیرہ جو شروع ہوا ہے. سو دس از اے سچ اے سکھ سوسائٹی بن گئی ہے ہماری, اینڈ اس کا یہ نتیجہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایون گاڈ از ناٹ انٹرسٹڈ. فرشتے جا کے شکایت کرتے ہوں گے, دیکھیے سر مسلمان اسے بات مت کرو یار مسلمانوں کی, I don't want to hear anything. کہ یہ اتنی گھٹیا, نہ تو ترقی پہ فوکس, کسی چیز پہ نہیں. دیکھیے when we are talking about دنیا میں آج کل کانورسیشن کس بات پہ چل رہا ہے سب سے زیادہ؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, رائز آف چائنا, گلوبل سپلائی چینز. کہاں ہے مسلمان ان سارے گلوبل ایجنڈا کے ڈسکس؟ یہ وہی کر رہے ہیں جب ان کو ویسٹ اپروچ کرتا ہے. جب انڈیا UAE جاتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو لیٹس انویسٹ ان AI, تو پھر UAE اچکتا ہے. یا امریکہ جب ان سے کہتا ہے کہ لیٹس ڈو دس لیٹس ڈو دیٹ, تو اچکتے ہیں. بھائی آپ کے پاس جو امریکہ کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے وتھ ریئر ارتھ منرلس کی ڈیل ہوئی تھی, یاد ہے آپ کو؟ اور پھر پاکستان کو کچھ $100 ملین کا کچھ گرانٹ بھی ملا ٹو ڈو اسٹارٹ انویسٹیگیشن. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نیا انیشیٹو اناؤنس کیا جو آپ نے دیکھا ہوگا, رائٹ؟ پیک سلیکا میں پاکستان کا نام نہیں ہے, کوئی ذکر نہیں آ رہا مجھے. I have not seen any discussion from anybody کہ پیک سلیکا میں پاکستان کا کیوں نہیں ہے. پاکستان has already signed an agreement with the US for sharing. ہمارا تو نام کیسے ہوگا؟ ہم تو را مٹیریل تو امریکہ دنیا کے 100 ملکوں سے لیتا ہوگا, تو را مٹیریل سے تو نام نہیں آئے گا. نام تو آپ کا آئے گا if you provide any technical service. اگر آپ کے پاس ایسا That's what I'm trying to tell you کہ یہی ہے. انڈیا کا بھی نہیں ہے, ہمارا تو نہیں ہے, انڈیا کا بھی نہیں ہے, اور سارا کوڈ ہے وداؤٹ انڈیا. وداؤٹ انڈیا, وہ تو میں نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, بٹ انڈیا کا از اے پولیٹیکل ڈیسیژن ناٹ ٹو انکلوڈ انڈیا. لیکن آپ کے ساتھ تو رشتے, آج کل تو انڈیا کے رشتے خراب ہو رہے ہیں نا امریکہ کے ساتھ, اس لیے اٹس ناٹ بیکاز انڈیا کی ناٹ کنٹریبیوٹ. فار ایگزامپل اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو AI کا ایڈوائزر ہے وہ انڈین ہے, ابھی جو نیا جو گوگل کا AI کا جو مین پرسن آیا وہ بھی انڈین ہے, گوگل کا CEO بھی انڈین ہے, لیکن جو AI کا CEO ہے گوگل یا مائکروسافٹ کا ایک نیا ڈویژن کھلا ہے which is just focused on AI, وہ بھی انڈینز ہی ہیں. So what I'm trying to say is that the Muslim world is not part of the main conversations of this planet.
ان کی دنیا الگ ہی لگی ہے, لائک دے آر ناٹ ان ٹچ ود دا ریئل ورلڈ, ایسا لگ رہا ہے مجھے, بس اپنی دھن میں چل رہے ہیں, دے فالنگ بیہائنڈ آن ایوری تھنگ. یہ تیل کا پیسہ نہیں ہوتا تو کچھ نہیں ہوتے, کچھ نہیں رہتا. Without the oil money, there would be nothing there. Like, what would be, anybody would want to talk to the Muslims for what? مطلب سورس آف پرابلم بنے ہوئے ہیں, ناٹ سورس آف سولوشنس. اب دیکھیے امیگریشن جو بیک لیش ہو رہا ہے یورپ میں, a lot of it is because of Muslims. لیکن وہ ڈاکٹر صاحب اگر اس کو بھی تھوڑا سا اگر ہم وہ جیسے کہتے ہیں نا اور پیچھے چلے جائیں تو بات تو آئے گی پھر سوویت یونین کو ختم کرنا تھا, پھر طالبان بنانے تھے, ایک برانڈ آف جو ہلری کلنٹن نے کہا وہابی برانڈ آف اسلام ہم نے امپورٹ کیا, وہ لیتھل تھا, اس نے پھر تکفیر جنریٹ کی, پھر مڈل ایسٹ میں تکفیر بنی. تو اگر اس کے اوپر جائیں تو مطلب وہ اب انڈین سے سارا ہمیں الزام لگا دیتے جی پاکستان پاکستان پاکستان, لیکن جس بات سن لیجیے گا. اینڈ دین جو امریکنز نے وہاں پہ کیا اور اس کے پورا ایک سسٹم کریٹ ہوا, اینڈ دین وہ پھر لڑنے آ گئے. پہلے 20 سال کریٹ کیا, پھر 20 سال لڑے, اور پھر ہم بھی ساتھ مل گئے, سارے ساتھ مل گئے, کیونکہ وہ بڑے ہیں تو بس بڑے ہیں. تو مطلب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب بڑی طاقتوں کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں اس میں ہمارے جیسے ملک تو کچلے جاتے ہیں نا, ہمارے معاشرے کچلے جاتے ہیں, ہمارے لوگ کچلے جاتے ہیں, ہماری سوسائٹی تباہ و برباد ہو گئی. کلاشنکوف کلچر, ڈرگز, پتہ نہیں کیا کیا ہم نے. آپ دیکھیں نا 50-60s میں لوگ کہتے ہیں افغانستان بڑا ٹھیک جا رہا تھا, ہم بڑے پروگریسو جا رہے تھے, فلمیں تھی, لوگ سینما جاتے تھے, بٹ دین اٹ واز این انٹائر اسلامائزیشن. تو مطلب ہم تو کچلے گئے. گریٹ پار لیٹس سے کہ میں کوئی شہر جاتا ہوں وزٹ کرنے کے لیے, میں ایسا کوئی حرکت نہیں کرتا بٹ مثال دے رہا ہوں, اور میں وہاں پہ کسی لڑکی کو پٹا کر اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہوں اور پھر میں چلے جاتا ہوں, تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ پروسٹیٹیوٹ بن جائے, سارے شہر کے ساتھ سو جائے اور اس کو بری بیماریاں ہو جائے. اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو ایکسپلائٹ, تو پاکستان کا تو ویسے ہی حال ہوا نا کہ یہ ڈرگ وغیرہ. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر آپ جسٹ میں آئی وانٹ ٹو گیو اے ریبٹل آن دس, بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ نے اٹھایا. جی, A country which got independence in 1947 is going through every kind of a crisis جو کسی بھی نیشن میں ہوتے ہیں. مطلب امریکہ چلے جائیں آج سے 300 سال پہلے کس طرح کی چیزیں تھیں. ہم ایک نئی سچویشن میں آئے, نہ ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن, نہ پوری ڈیموکریسی آ سکی, نہ سسٹم چلا, اور اوپر آپ کے پھر ڈکٹیٹر آ گئے, اوپر آپ کے گریٹ پار کمپٹیشن آ گیا, اس نے تو ہمیں اور. لیکن مطلب یو مسٹ اپریشیٹ we didn't become Syria, we didn't become Iraq, we didn't become any Libya. ہم وہ نہیں بنے, ہم ایک ریسپانسبل نیوکلیر ریاست بھی رہے. ابھی ہم نے ایک بڑی زبردست جنگ بھی لڑی ہے. we are still relevant in whatever way. ہمارے ہم نے قصور ہمارے بڑے ہیں, لیکن ہم باقی عرب ملکوں کی طرح ہم جا کے کسی کے پاؤں پڑ کے اپنی سیکیورٹی نہیں مانگتے ان سے. ہم نے اس معاملے میں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ رکھا ہوا ہے, اس کی وجہ کوئی بھی ہو, لیکن اتنا آپ اپریشیٹ ہمیں ضرور کر دیں. نہیں, see it depends on who your role model is نا. اگر آپ لیبیا کی طرف دیکھ رہے ہیں تو اٹس ریئلی, مطلب کس کے لیے لیبیا رول ماڈل بن سکتا ہے؟ سیریا, یہ تو عبرت کے مقام ہے نا, یہ تو عبرت کا مقام ہے. انڈونیشیا کو دیکھو آپ, ملیشیا کو دیکھو, اگر آپ کو مسلم دنیا میں رول ماڈل چاہیے. ایون ٹرکی از ناٹ ان اے بیڈ شیپ. مطلب اردوغان نے تھوڑے بہت بڑے غلطیاں کی ہیں پچھلے 4-5 سال میں, بٹ دے آر اسٹل سروائیونگ. ان کی انڈسٹریل بیس ہے, ان کی مطلب اکانومی از ڈوئنگ ویل. آپ تو گئے ہوں گے, دیکھے. جب میں ٹرکی جاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ہی مسلم کنٹری جہاں کچھ چلتا ہے, تھنگز ورک. یو گیٹ دیٹ فیلنگ, رائٹ؟ بٹ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از دیٹ کہ آئی تھنک کہ the Muslim world has to change its entire discourse fundamentally. اور میں جو مثال جو دیتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کی تنخواہ میں صرف سائیکل آ سکتی ہے تو غیر ضروری مرسیڈیز کے شو روم کے باہر کھڑے رہ کے تاڑے نا, سائیکل کو پوچھ لیں, صاف کریں, اس میں آئل کریں تاکہ سائیکل آپ کو برابر کام پہ لے جا سکے, واپس لے کر آئے. ہو سکتا ہے سیونگز کر لیں تو موٹر سائیکل پہ آ جائے, لیکن اگر آپ مرسیڈیز کو روز تاڑیں گے تو ایونچولی ایک دن نہ ایک دن آپ اس کو چرا لیں گے. then you will become a criminal. So what I'm trying to say is that سارے مسلم دنیا کے جو میجر مسلم کنٹریز ہیں, their ambitions are way beyond their capabilities. اور وہ capabilities اور ambition کا جو gap بھرتے ہیں, they use terrorism to fill that gap. And I think that is something they need to get over it. ٹھیک ہے. اور
फोकस डेवलपमेंट में। देखिए आज मैं आपसे पहले एक शो किया संतोष मेहरोत्रा साहब से, जो इंडिया के डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट है। हमने 1 घंटा इंटेंस तौर पे वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट पे तबसरा किया, जो मैं आज रात को या लेटेस्ट कल सुबह तक लगा दूंगा, आप देखिए। आई गारंटी यू कि बहुत कम ऐसे मुस्लिम्स हैं जो पूरा शो देखेंगे, बिकॉज इट डील्स विथ इंटीग्रेट मतलब कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक इश्यूज। उनको वो सब नहीं देखना है, उनको बस अमेरिका क्या कर रहा है, इजराइल क्या कर रहा है, और उसके बाद ये मुल्लास क्या कह रहे हैं। दे डोंट वांट टू डू द हार्ड वर्क ऑन डेवलपमेंट इश्यूज कि आपका असर क्या हो रहा है इनइक्वालिटी के वजह से। सो फॉर एग्जांपल वी हैड अ वेरी नाइस डिस्कशन ऑन कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज की, टू रिमूव पॉवर्टी और टू फाइट इनइक्वालिटी, क्योंकि इनइक्वालिटी से भी डेवलपमेंट रुक सकता है, पॉवर्टी से लोग सफर भी कर सकते हैं। So what I'm trying to say is कि discourse has to change a lot. It is just about identity is उसमें डूब मर रहे हैं। अमेरिका भी देखिए, ये जो मैगा क्राउड आइडेंटिटी लेकर आया है वो डुबा देगा अमेरिका को। इट इज नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, फ्रीडम, कुछ नहीं होगा। इट विल कॉज टेंशन एट होम। अब देखिए ये जो मैगा क्राउड रिपब्लिकन्स ने जो ओबामा केयर को एक्सटेंशन नहीं दिया, सडनली 22 मिलियन लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं होगा जनवरी में, या इतना महंगा हो जाए कि वो बैंकरप्ट हो जाएंगे। 27% ऑफ द कंट्री, बिकॉज वो डोमेस्टिक टेंशन में आ गया आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को लेकर, बिकॉज वो ओबामा से इतने चिड़े हुए हैं कि ओबामा केयर को खत्म करना चाहते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि जो मेजॉरिटी ऑफ जो लोग उस इंश्योरेंस पर हैं वो उन्हीं के बंदे हैं। सो आई थिंक कि ये इस्लाम को लेकर, भाई इस्लाम अल्लाह का है, लेट हिम प्रोटेक्ट हिज रिलीजन। कुरान में वो भी है कि आई विल प्रोटेक्ट माय दीन। हम क्यों उनका काम कर रहे हैं? हमारा काम है टू प्रैक्टिस इट एंड प्रैक्टिस इट। देयर आर सो मेनी वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस्लाम, जो मैं आपको दिया 532 533 इज एनफ। बिटवीन द टू ऑफ इट, प्रिवेंशन एंड डीलिंग विद टेररिस्ट, वो वहां का वही है। मिसाल हजरत अली ने जो खवारिज के साथ किया था, आपको पता है, डिस्ट्रॉयड देम, फिनिश्ड देम ऑफ ना। बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारा था खवारिज को, जो उनके साथ लड़े थे पहली जंग में। बाद उसके बाद उन्होंने उसकी ऐसी की तैसी कर दी, बिकॉज दे हैड बिकम टेररिस्ट। सो वी हैव एग्जांपल्स दैट आर उलमा अगर चाहें तो उसको इन्वोक कर सकते हैं। मतलब मेरा जो शुरू में शिकायत थी 9/11 के बाद, कि 9/11 के बाद अगर मुझसे पूछते, then I would have asked the Muslim countries to put up a posse। वो एक फौज बनाते, भेज के निकाल दे बिन लादेन को। That is what Muslims should have done। तो दुनिया बहुत अलग होती, और मुस्लिम मुल्कों की तकदीर भी बहुत अलग होती, अगर मुस्लिम कंट्रीज had OIC के तहत, if they had put up an army to go after Al-Qaeda। आपको पता है, मैंने जब बिन लादेन के खिलाफ वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल लिखा, तो मुझे सारे अमेरिकन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जिसके मैं बोर्ड्स पे था, मुझे निकाल दिया था। तो आप बताएं ना, अगर आप वॉशिंगटन पोस्ट में आपने शेख के बारे में ऐसा कैसा कह दिया? तो मतलब अगर अमेरिका के अंदर पढ़े लिखे मुसलमान आपके साथ ऐसे कर सकते हैं, तो हमारा जैसा मुल्क जहाँ पे 70% लोग अनपढ़ हैं, यहाँ पे लोगों को अलकायदा की आइडियोलॉजी पे प्रमोट करना कितना आसान है। हमारा वजीर आजम साबिक इमरान खान जो है, वो उसामा बिन लादेन को शहीद करता था। हम क्या करें इसमें अब? मतलब that is you have actually pointed out the problem in your question कि 75 साल के बाद 70% क्यों गैर पढ़े लिखे हैं, क्योंकि your priorities are so different। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। इसमें देखिए द मल्टीपल चैलेंजेस हमारे जैसे, आपको तो मैंने सोवियत यूनियन और अमेरिका का कंपटीशन देखा, फिर हमने ईरानियों का और सऊदीज का कंपटीशन पाकिस्तान में देखा है। मतलब हमने सेक्टेरियन भी जो चीजें देखी, हमने ग्रेट पावर पॉलिटिक्स भी हमारे बॉर्डरों के ऊपर आ गई। मतलब हमारे बॉर्डर के ऊपर क्या कुछ नहीं रहा। एंड देन वी हैव अ बिगर कंट्री लाइक इंडिया, जो कश्मीर के साथ हमारा वो चलता रहा है। हमारे भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम बहुत अच्छे हैं, डिक्टेटर्स, डेमोक्रेसी, दिस दैट, जहालतें, वो हमने बहुत कुछ गंद किया। लेकिन और मेरा मकसद ये भी नहीं है कि मैं कोई लीबिया हमारा है, लेकिन वी सर्वाइव्ड। हमने वो जैसे कहते हैं ना, हमने सर्वाइव किया है, और बहुत मुनासिब सर्वाइव किया है। लेकिन ऐसे चल नहीं सकता जिस तेजी से हमारी आबादी बढ़ रही है, ये जहालत और ये सारा कुछ। मेरा ख्याल है कि, और अभी मैं आपको जस्ट आई एम गिविंग यू फूड फॉर थॉट,
ابھی جو ہمارے چل رہا ہے یہاں پہ, we do consider that there is another great power competition on our borders, and that is India اور چائنا کے ساتھ جو Americans اور انڈو پیسیفک میں ہوں گے, یہ بھی ہمارے بارڈر ہی ہے نا. مطلب چائنا جس سے امریکہ کمپیٹ کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے بارڈر پہ بیٹھا ہوا ہے, مطلب کوئی دور نہیں ہے ان سے. انڈیا اتنی بڑی پاور ہے, اس کے اوپر امریکنز بینک کر رہے ہیں, تو وہ بھی ہمارے بارڈر پہ ہیں. تو ہم تو پھر بڑے گریٹ پاور کمپٹیشن میں پھنس رہے ہیں. پونز کی ہے, جیسا امریکہ انڈیا کو آگے بڑھائے گا, چائنا آپ کو آگے بڑھائے گا. You know, that is انڈیا نہیں exactly. آگے بڑھا گا, وہ ٹھوس ہوگی ڈاکٹر صاحب. نہیں, the US still wants India to move. اگر آپ ابھی نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی پڑھیں, they still want India to try and balance China. بھائی انڈیا بہت اسٹرانگ ہو جائے گا اگلے مہینے تک, پتا ہے آپ کو. میں آپ کے نیکسٹ ٹاپک پہ جا رہا ہوں. انڈیا از گوئنگ ٹو اومان ٹو گیٹ جیگوارز. اچھی بات ہے. دنیا میں کوئی اب جیگوار نہیں بناتا. ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ بھی بناتا تھا جیگوار, پتا ہے آپ کو. یہ جو بات کرتی نا انڈیا, ہم ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس جیگوار کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوئی تھی, آپ بناتے تھے جیگوار. اب کیا ہو گیا, مینوفیکچرنگ بند ہو گئی جیگوار کی انڈیا میں, فرانس میں, جہاں جہاں وہ بنتا تھا. اب صرف عمان کے پاس پرانے کھٹارے پڑے ہوئے ہیں, کچھ 20-25 جیگوار, وہ لینے گئے مودی جی تاکہ ان کو بلا کر ان کی پارٹس سے ابھی جو ہے سو جیگوار وہ اڑائیں گے. سو this is the situation of developing countries. مطلب یہ بالکل ہی تھرڈ ورلڈ کا جو ہم جو کہتے ہیں نا کہ this is not, it's like saying کہ جب غریب آدمی گاڑی خریدتا ہے, کیسا خریدتا ہے, used cars جا کے دیکھتا ہے نا, رائٹ. جو امیر آدمی ہے, جو ڈیولپڈ آدمی ہے, وہ نئی گاڑی خریدتا ہے, ہی از لوکنگ فار نیو ٹیکنالوجی, اس میں سیلف ڈرائیونگ چیز ہے یا وائی فائی ہے یا نہیں ہے, یہ نہیں کہ پرانی. تو سو ایون انڈیا with all its talk of development is behaving like a very poor country looking for used stuff to defend itself. تو وہ بات تو میں جانتا ہوں, but what I'm trying to say is کہ there are lots of countries in the world جنہوں نے جیو پالیٹکس سے دور رکھا. آپ نے فائدہ بھی تو بہت اٹھایا ہے جیو پالیٹکس کا, by becoming a pawn of the United States. You have benefited. مطلب اس سینچری میں آپ کو کچھ $35 بلین تک فورن ایڈ ملی ہے جو آپ کے ایلیٹ نے کھائی ہے. So all of that has happened. You could have stayed out of it. جیسا ترکمنستان is trying to stay out of the whole problems. ابھی تو انہوں نے celebrate کیا نا اپنی neutral, focused on priorities. I think پاکستان کی نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4, نمبر 5 priorities should be education. ایجوکیشن اور not religious education. اگر آپ کو مسلمان بننا ہے, آپ قرآن گھر میں رکھ لیجئے اور پڑھیں. just focus on things that will make you a good citizen, will make you to deal with education. آپ کی جو سول کی ایجوکیشن ہے, آپ وہ ویکینڈس پہ سنڈے اسکول میں پڑھ لیں, بٹ جو مین اسٹریم اسکولس ہیں, they need to just remove جہالت. You need to bring people forward. ورنہ it is going to be a crisis. بھائی آپ کا جو پاپولیشن کا ایکسپیکٹیشنز ہیں 2050 تک آپ 500 ملین ہو جائیں گے. It will be the third biggest country after India and China population wise. وہ جو گولڈن سیکس کا جو پریڈکشن ہے کہ پاکستان will be the 6th biggest economy in 2075, it is because of the population. جیسے انڈیا بھی تو, میں اگلے دن ایک اسٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا آف دا ٹوٹل جی ڈی پی جو انڈیا کی $4 ٹریلین کی ہے, 57% آف دا جی ڈی پی از دا ڈومیسٹک کنزمپشن کی وجہ سے. which is actually a good thing. Then they don't have to depend on trade. انفیکٹ چائنا کا پرابلم کرنٹلی ہے کہ ڈومیسٹک کنزمپشن نہیں ہے, وہ ایکسپورٹس پہ ریلائی کر رہے ہیں. دے ہیو ٹو انکریز دیئر ڈومیسٹک کنزمپشن. دنیا میں صرف 3 ملک ہیں جو ڈومیسٹک کنزمپشن کے بیسس پہ گرو ہو سکتے ہیں, وچ از US, چائنا اینڈ انڈیا. باقی سب اور ایکسپورٹ اورینٹڈ. جرمنی, جاپان کو بھی لے سکتے ہیں آپ, 125 ملین ہے ان کی آبادی, اینڈ دے کین. یہ جو کور 5 کی بات جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کی تھی, اٹ واز آل 100 ملین پلس والے کنٹریز ہیں وہ کور 5, جو رشیا, انڈیا, چائنا اور بات. لیکن آئی تھنک کہ دیر آر لاٹس آف ادر پرابلمس جس پہ توجہ ہی نہیں جا رہی ہے, اینڈ پارٹلی بیکاز ہم لوگ خود, آپ میں تھوڑے بائسڈ ہے نا, وی فوکس اونلی آن جیو پالیٹکس. جیسا کہ اب انوائرمنٹ کی باتیں ہوتی تو میں بور ہو جاتا ہوں. میں صرف اتنا فالو کرتا ہوں انوائرمنٹ جتنا مجھے جیو پالیٹکس کے لیے چاہیے. اس سے زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاتا, بیکاز
you can't be interested in everything, right? इसलिए मैं अब अपना portfolio economics में भी चला गया हूँ, वरना that was actually not my portfolio. तो मैं अब I understand कि I need to know the economies well, I need to understand the economic development और उसके challenges, वरना I cannot understand comprehensive national power, मुझे समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ है, you know. In fact, increasingly मैं सिर्फ दुनिया में 3 मुल्क को powerful मानता हूँ. देखिए, अगर आप अपने हथियार खुद नहीं बनाते, you're not a power, in my opinion. Any country that buys weapons is not a power. क्योंकि लंबी जंग आप लड़ ही नहीं सकते. अगर रशिया अपने हथियार नहीं बनाता होता तो सोचिए सैंक्शंस की वजह से ये कभी का हार जाता यूक्रेन से within a few months. You know, सिवाय ईरान और नॉर्थ कोरिया के किसी ने खुल के इनको हथियार नहीं दिए. You know, यही 2 मुल्कों ने उनको प्रोवाइड किए. और वो भी अब ईरान के जो ड्रोन्स हैं वो एक्चुअली रशिया में बन रहे हैं, मतलब उन्होंने टेक्नोलॉजी दे दी है, तो ईरान इज नॉट इवन एक्सपोर्टिंग देम. So the countries that are real powers are the ones who can make their own weapons. और उनकी इकोनॉमीज मजबूत हो तो वो सर्वाइव कर सकते हैं. अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी के मुताबिक देखेंगे तो रशिया इज द 4th बिगेस्ट इकोनॉमी नाउ, इसलिए वो सर्वाइव हो रही है. ट्रू, बिल्कुल सही है. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, इट्स ऑलवेज वेरी एनलाइटनिंग एंड बड़ा मजा आया बात करके आपसे. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. थैंक यू वेरी मच अमर साहब.